جانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. صاحبو، اللہ پاک نے ہم گناہ گاروں کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. پھر سب سے آخر میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو بعثت عطا فرمائی. اس پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا آخری نبی یعنی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء مقرر فرمایا. اور اسی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خدا رب العالمین نے اپنا آخری کلام یعنی قرآن مجید نازل فرمایا. اس قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ لوگوں خبردار، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ کہ تم اپنے طور پر یہ جانتے ہو کہ تم مومن ہو. تو مفسرین اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے اعتبار سے تحریر فرماتے ہیں
کہ اللہ پاک کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن اس وقت کامل مومن ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ ہر حال میں خدا رب العالمین کی ذات مقدسہ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح کوئی جرم کرتا ہے تو دنیا کی آدھی لت کے اعتبار سے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، تو بندہ مومن بھی اس دنیا میں جتنی سال کی زندگی بسر کر لے اس کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ کامیابی وہ کامرانی اسی قید خانے میں رہ کر حاصل کرنی ہے، جیسے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، تم اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر جو اعمال اختیار کرتے ہو، جو تمہارے اخلاق ہو، جو تمہارے کیریکٹر ہو، جو تمہاری تعلیم ہو، جو تمہاری زندگی ہو، اس عمل کا بدلہ تمہیں سکرات کے وقت مل سکتا ہے، اس عمل کا بدلہ قبر میں مل سکتا ہے، اور اس عمل کا دائمی فیصلہ میدان محشر میں ہوگا۔ اے ایمان والو، خدا پر کامل یقین رکھنا۔ کیوں؟ دنیا میں تم جو عمل کرتے ہو اسی عمل کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہوگا۔ تم دنیا میں جو عمل کرتے ہو خبر تمہارے لیے اسی طرح کی ہوگی۔ تم دنیا میں جو عمل کرتے ہو میدان محشر میں اسی اعمال کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو قید خانہ کیوں؟ تو بتلایا گیا اللہ پاک نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ انسان لے لیں، جانور لے لیں، کیڑے لے لیں، مکوڑے لے لیں، ہر چیز، جھاڑ پہاڑ سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسانوں میں مسلمان مومن ایک نشانی بنائی۔ وہ مومن کا کام ہے خدا پرست ہو، وہ مومن کا کام ہے خدا کا فرما بردار ہو جائے، مومن کا کام ہے خدا کے بعد پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ بندہ مومن کا کام ہے کہ اللہ کے انعام یافتگان بندوں کی تعظیم و تکریم بجا لائے۔ تو پھر ان بندہ مومن میں اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز عطا فرمایا اس امت کو جس کے لیے ہم سینہ تان کر، سینہ ٹھوک کر، سر بلند کر کے، آواز اونچی کر کے، زبان دراز کر کے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیوں؟ آج ہم سانس لے رہے ہیں، آج ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سکون و اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا تصدق ہے۔ میں نے بارہا کہا، صرف یہی نہیں، جہاں مجھے موقع ملتا جگہ کہتا ہوں کہ ہم صرف ایسے ہی اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہم بدکار ہیں، ہم نافرمان ہیں خدا کے، ہم شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ حرام سے بچے رہیں، حرام کاریوں سے بچے رہیں، گناہ کبیرہ کے کام سے بچے رہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اب کون کیا کرتے ہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی خدا پیش نظر ہو، رسول اللہ دل میں ہو، سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکے نبی کی بارگاہ، تو پھر کہیں جا کر اسلام کی حقانیت سمجھ میں آئی۔ تب اس آیت واردہ میں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگرچہ کہ تم مومن ہو، بے شک تم مومن ہو، مومنین سے خطاب ہے، لیکن پھر بتایا جا رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
اگر تم جانتے ہو کہ میں مومن ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا ایمان کامل ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، اپنے احساس کمتری کو اجاگر کرنا چاہتے ہو کہ خدا اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، تو شرط ہے کہ کامل مومن بن جاؤ۔ کامل مومن اسی وقت بنیں گے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے بندگان خدا، دنیا کے خوف سے خوف زدہ نہیں ہونا۔ دنیا میں تم پر مصیبتیں آئیں گی، مصیبت کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اس وقت بھی غم زدہ نہیں ہونا۔ تبھی تو قرآن نے یہی بھی کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اے بندگان خدا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ہر چیز کے ذریعے آزمائے گا، تمہاری ہر چیز کے ذریعے آزمائے گا۔ بتائیے کون ایسا بندہ ہے جو اپنے جسم کے اعضاء صحیح سلامت دیکھنا نہیں چاہتا؟ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کسی کا پیر ٹوٹ جائے، کسی کی آنکھ چلے جائے، کسی کی کانوں میں سننے کی طاقت چلی جائے، کسی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی جائے۔ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سارے صفات مل جائیں۔ تو یہ ہر چیز نعمت ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہم اپنے جسم کے اعضاء سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں، پھر شادی شدہ ہو جائیں تو بیوی سے محبت ہوتی ہے، اولاد پیدا ہو تو اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال جمع کرتے ہیں، مال سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے جن جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان چیزوں کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ، تم سے جڑی ہوئی چیز، صرف تمہارے جسم سے جڑی ہوئی نہیں، جس سے تم محبت کرتے ہو اس محبت والی چیز کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ من الخوف، خوف کے ذریعے۔ اب شیطانی وسوسہ ہو یا کوئی غیر تمہارے سامنے حملہ آور ہو، اس عالم میں بھی خدا کی آزمائش ہے۔ اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹانا اور ہمت نہ ہارنا۔ توکل علی اللہ، خدا کی ذات پر بھروسہ کر لو۔ من الخوف والجوع، پھر اس کے بعد بتایا گیا بھوک اور پیاس کے ذریعے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کے نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے نفسوں سے تم جو محبت کرتے ہو، تمہاری دل سے جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے ذریعے۔ وَالثَّمَرَاتِ، پھل۔ اب کون سا پھل ہے؟ جو اولاد ہوتی ہے وہ تمہارا پھل ہے۔ اس معصوم اولاد کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اسی لیے کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہ لانا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی صحیح سالم پیدا ہو، پیدا ہونے کے بعد جوانی تک رہے، جوان ہونے تک بوڑھاپے تک رہے، بوڑھا ہونے کے بعد بھی اور زندگی چاہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، مرضی خدا کی ہے، مرضی خدا کی ہے۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے وہ کچھ دے آزما لے، کچھ نہ دے آزما لے۔ دے کر چھین کر بھی آزمانا اس کا کام ہے، نہ دے کر آزمانا بھی اس کا کام ہے۔ اسی لیے کبھی خدا کی ذات سے امید نہ ہونا۔ جیسے بھی گزشتہ 2 جمعوں سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا، ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف لڑکیاں نظر آ رہی ہیں۔ جی آپ اگر صحیح تحقیق کریں گے، مرد حضرات بھی ہیں، نوجوان بچے بھی ہیں۔ کئی نوجوان بچے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اسی سوشل میڈیا کے اعتبار سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، دونوں طرف دیکھا جائے۔ ہم صرف لڑکیوں کو بول رہے ہیں، لڑکے بھی بہک رہے ہیں،
لڑکیوں کی محبت میں۔ تو بہرحال اولاد کی صحیح تربیت کریں، خدا کا خوف ان کے دلوں میں بٹھائیں، میدان محشر کا خوف ان کے دلوں میں بٹھائیں، بتلا دیں کہ میدان محشر میں تمہیں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی دانے کے برابر نیک عمل کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس کی نیکی کو میں ضائع نہیں کروں گا، اس کی نیکی کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ اگر خدا کی مرضی و منشا کے خلاف کوئی کام ہو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی رائی دانے کے برابر برائی کر لے، عالم باعمل ہے، صوفی باصفا ہے، متقی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، فلاں ہے، لیکن اس سے کوئی ایسا برا عمل رائی دانے کے برابر سرزد ہو جس سے خدا اس کا رسول ناراض اگر ہو جائے، اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے خدا سے ڈرو، دنیا سے نہیں۔ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، جس کی مثال میں نے گزشتہ جمعہ بتلا دیا کہ یہ مؤذن اقامت کہنے کے بعد امام تکبیر تحریمہ باندھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، بس اتنی ہی زندگی انسان کی ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے دنیا کے خوف کو نکال دیجئے، میدان محشر کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ خبر کی وہ اندھیری زندگی کیسے ہوگی اس کو یاد کیجئے، چونکہ ہم اپنے کاندھوں پر کتنے جنازے اٹھائے، ان ہاتھوں سے کتنے میتوں پر مٹی ڈالا ہم نے قبر میں اتار کر۔ یہ بات میں نے بارہا کہا کہ کون بیٹا ہے جو باپ کی قبر میں جا کر سو جائے؟ کون بیٹا ہے؟ کون بیٹا چاہتا ہے؟ کون بیٹی ہے جو اپنی ماں کی قبر میں سو جائے؟ کون سی بیوی ہے اپنے شوہر کی قبر میں سو جائے؟ کون سا وہ دوست ہے، کون سا وہ بھائی ہے جن کی طاقتوں پر ہم اتراتے ہیں؟ ارے تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میدان محشر کا خوف پیدا کرو، خبر کی وہ اندھیری زندگی کیسی ہوگی وہ یاد کرو، سکرات کا جو وقت ہوگا اس کو یاد کرو جب ملک الموت کا فرشتہ آئے گا۔ لیکن ہم ان سب چیزوں سے بے خبر ہیں، بس دنیا میں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا، کیا دیکھو گے؟ ابھی کیا دیکھو گے؟ ابھی کون سا وقت دیکھو گے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں صحیح سالم رکھا۔ اب تک نہیں معلوم، ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہمیں آڑ لے رہی ہے، نہیں معلوم کون سے اللہ والوں کا سایہ ہم پر سایہ فگن ہے، نہیں معلوم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہم پر کیسے نازل ہو رہی ہے، نہیں معلوم کہ اللہ تعالی ہم پر کیسا فضل کر رہا ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، تو ہمارے اعمال کی بدولت خدا کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی ہم پر برس نہیں سکتی، ہم پر نازل نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آج تک یہی کہتے ہیں ہم دیکھا جائے گا، بوڑھے ہونے کے بعد دیکھا جائے گا، ابھی جوان ہیں، خون گرم ہے، بال کالے ہیں، بال سفید ہونے کے بعد دیکھا جائے گا، بوڑھے ہونے کے بعد دیکھا جائے گا۔ جب گھر والے بیزار ہو جائیں گے تو مسجد میں ہم ٹھکانہ بنا لیں، اس وقت نہیں میرے بھائی۔ اسی لیے بتلایا گیا جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے، جوانی کی ایک نماز بڑھاپے کے 1000 نمازوں پر بھاری ہے، جوانی کا ایک نیک عمل بڑھاپے کے ہزاروں کروڑوں لاکھوں نیک اعمال پر بھاری ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آسان بات آپ کو یہ بتلا دوں، جب ہمارا بچپن تھا تو ہم سنتے تھے
کہ انسان 50 سال کراس کرنے کے بعد آفٹر 50 ایئرس وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا تھا، وہ شوگر کا مریض ہوتا تھا، وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا تھا. لیکن آج 4-5 سال کے بچے کو شوگر ہے، پیدا ہونے والے بچے کو شوگر ہے، پیدائش سے شوگر ہے. پھر اب کیا دیکھو گے؟ ابھی کیا دیکھو گے؟ اب دیکھنا صرف یہی ہے، ذہنوں میں بٹھا لیں، دیکھنا صرف یہی ہے کہ سکرات کا وقت کیسے گزرے گا، ہماری روح کیسے پرواز ہوگی. اب فکر اس بات کی کرنی ہے، قبر میں جب جائیں گے منکر نکیر آئیں گے تو ان کو ہم کیا جواب دیں گے. کیونکہ آج کا ہمارا نوجوان چاہے کوئی برا مان لے، آج کا ہمارا نوجوان صرف موبائل فون پر چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پر چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، کوئی سسٹم پر بیٹھا ہوا ہے، رات بھر چیٹنگ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں مرے ہوئے ہیں. خدا را کبھی ہم نے آخرت کی فکر کی؟ سوچا ہم نے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں؟ میں 2 جمعوں سے جو کہتا آ رہا ہوں اس کا خلاصہ آج بول رہا ہوں. جو کہا میں نے تو آپ لوگوں نے غلط سنا، شاید سمجھا ہوگا کہ ہر برائی کا ذمہ دار مسلمان ہے. ابھی بھی کہہ رہا ہوں مسلمان ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اغیار کو کیا معلوم ہے؟ بتائیے، اغیار کو کیا معلوم ہے؟ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، جو اغیار اسلام کے نام پر حرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر سچ پوچھے، سچ جان لیں تو ان کو ان کے دھرم کی کتاب نہیں معلوم، ان کو ان کے مذہب کا کلچر نہیں معلوم. اتنی فرصت کہاں کہ تمہاری کتاب کو پڑھا جائے، اتنی فرصت کہاں کہ تمہاری قرآن کو سمجھا جائے. ارے جب مسلمان قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، جب مسلمان قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، تو اغیار کے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ جو طلاق کا معاملہ ہوا، بتائیے، خود قرآن مقدس میں سورہ طلاق کے نام سے سورہ مکمل ہے، سورہ طلاق. طلاق کا مقصد کیا ہے؟ طلاق کے وجوہات کیا ہیں؟ جب مسلمان جان نہیں سکے، تعجب ہے. پھر تعجب ہے مسلمانوں کے ایمان پر کہ تم نے قرآن کو نہیں سمجھا، غیروں نے قرآن کو سمجھا. تو مطلب یہی، اسی لیے ہر معاملے میں اپنے علماء، اپنے مشائخین حضرات کو پیش نظر رکھ کر کام کریں. ایسا نہیں کہ خوشی کا موقع ہے تو ان کو بلا لیں دعاؤں کے لیے، ان کو بلا لیں خطبہ نکاح پڑھانے کے لیے. جب معاملہ درمیان میں جھگڑے کا ہو جائے تو پھر ان کے پاس چلے جائیں جو کھڑے رہ کر پیشاب کرتے ہیں. جی اب ہمارے قرآن پر فیصلہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تمہیں میدان محشر کا خوف نہیں ہے، صرف دنیا داری کا خوف ہے، دنیا کا خوف ہے. آخری بات بتا رہا ہوں کہ کیوں ایسے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، نوجوانی کی عمر میں آپ نے شہادت نوش فرمائی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اطلاع ملی آپ کو کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. جوش میں آپ اپنے گھر سے نکلے، کوئی ڈھال نہیں تھی دشمن سے مقابلے کے وقت بچانے کے لیے، کوئی گھوڑا نہیں تھا، حد تو یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، مگر آپ کے اوصاف حمیدہ میں بتلایا جاتا ہے کہ جاتے جاتے جب اپنے گھر سے نکلے، دوڑے جا رہے تھے دشمنوں کی طرف، تو وہاں ایک درخت کی ٹہنی آپ کے سامنے آئی. اس ٹہنی کو، اس ڈالی کو توڑا، درخت کی لکڑی توڑا، وہ توڑ کر لے چلے دشمنوں سے مقابلے کے. ارے بتا دو، آج تک کسی نے لکڑی سے مار کر، درخت کی لکڑی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 2 انچ 3 انچ کی موٹی، زیادہ نہیں، بڑے بمبو کی بات نہیں کر رہا. اس سے کسی گردن کسی نے اڑائی؟ کوئی اڑا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کامل مومن ہو،
خدا پیش نظر ہو، رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں سما جائے، جب ایسا سچا عاشق رسول شریعت مطہرہ کا پابند جب نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی طاقت عطا فرماتا ہے، تمہارے میزائل میں طاقت نہیں ہو سکتی، تمہارے بارود میں طاقت نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کی اس ٹہنی کو توڑ کر لکڑی لے کر اپنے ہاتھ میں لے کر نکلے، دشمنوں کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے ایک ایک دشمن کی گردن پر حملہ کرتے ہیں، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، دشمن ہلاک ہو جاتا ہے، اس اسپاٹ پر مر جاتا ہے۔ تو کیا تھی یہ؟ ایمانی طاقت تھی، ایمانی طاقت تھی۔ اسی لیے اللہ پاک فرما رہا ہے، اے بندہ مومن، اگر تو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے قریب آنا چاہتا ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، تو بندے جب اپنا ایک قدم تو آگے بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم تیرے قریب ہو جاتا ہوں، دوسرا قدم آگے بڑھاتا ہے اور 10 قدم تیرے میں قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ فرما دیا، جیسے ہمارے اکابر اسلاف کے لیے خاص تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے واقعی تیرے دل میں میرے اور میرے رسول کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، تیرے دل میں دنیا کی عزت، دنیا کی چاہت، دنیا کی لذت، دنیا کی لالچ اگر نہیں ہے، اے بندے میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو استعمال کرتا ہے، میں تیرے پیر بن جاتا ہوں جس سے تو چلا کرتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا، وہ عشق رسول میں نکل چکے تھے، شریعت مطہرہ کے پابند تھے، خدا کے فرما بردار تھے، شریعت مطہرہ کے بڑے پابند تھے، تو اس لکڑی کو لے کر اب دشمنوں کی طرف نکلے، ایک کے بعد ایک اسپاٹ پر مرتے چلے گئے۔ تو ایسی ایمانی حرارت ہمارے اندر بھی اگر پیدا ہو جائے، اس یقین کے ساتھ کہوں گا، نہ کوئی ہماری بہن مرتد ہو سکتی ہے، نہ ہمارا کوئی بھائی مرتد ہو سکتا ہے، اور کبھی ہم اپنے ایمان کا سودا کرنا نہیں ہے۔ دشمنوں سے کہہ دیں جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ مصطفیٰ کا جاہ و جلال دیں گے۔ یہ عشق رسول پیدا کر لے، اس محبت رسول پر زندگی بسر کر لیں، اس طرح کامل مومن بن جائے تو خدا تمہارا ہے، تم خدا کے ہو جاؤ گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔